السلام علیکم. آپ نے ایک اور کوشچن کیا ہے کہ 99% آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اور صرف 1% جنت میں جائے گی. آپ نے پوری حدیث کا ذکر نہیں کیا، اور دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ isn't it unjust. اچھا، آپ کے لیے میں ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں، دی پرابلم آف ایول. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ویڈیو آپ نہیں دیکھنی ہے، اس میں بہت سارے کویشچن کا آنسر دیا جائے گا. سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے. ہمیں جو تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی ساتھ آس پاس جو ہیپننگز ہو رہی ہیں نا، ہم ان کو جسٹیفائی کر سکیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنے عمل کو نہیں روکیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ تقدیر کا ہمیں بہت چھوٹے سے حصے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. جو پوری تقدیر ہے نا، بڑی پکچر کے اندر، اس کے سینیریو کے اندر، وہ جو ہماری ایک بہت ٹائنی سی اسپیکی سی تقدیر ہے نا، اس کو پوری طرح سے سمجھ لینا اور اس کو جسٹیفائی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تقدیر کے اوپر لوگوں نے بات کی تو اس کو منع فرما دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، اور اللہ کی جو مخلوق میں سے، جیسے کہ آپ نے خود ابھی بتایا کہ اتنے جہنم میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں بہت ڈھیر ساری تعویلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں سب لوگوں نے کچھ، حتیٰ کہ صحابہ کرام تک نے اس کے بارے میں کچھ اندازے لگائے ہیں، کچھ سوچیں رکھی ہیں. آپ کو اس لیے بتا دیتی ہوں کیونکہ میں ان سوچوں کو زیادہ پروموٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتی جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے. وہ مجھے کر کے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ پوچھ رہی ہیں نا اور آپ پریشان ہیں تو میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے، ابھی تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ جس بندے کے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، سب نے جہنم میں جانا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھی کیا ایک دفعہ جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آیت ہے نا کہ تم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کے سب اس پہ لازم ایک دفعہ داخل ہو گئے. تو وہ جو پل صراط کے اوپر سے جو ہے نا، وہ اس میں پیغمبر بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک جہنم کا ایک، آپ سمجھ لیجیے، پیسج ہے. ٹھیک ہے. جس کو جہنم میں رہنا ہے وہ وہیں پہ اس کے نیچے وہ آنکڑے ہوں گے اور وہ ان کو کھول کے کھینچ کے نیچے کرتے جائیں گے. اور احادیث کے مطابق جو ہماری یہ جو قربانیاں ہیں، یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں نا اپنا عید الاضحیٰ پہ، اس کی وجہ سے لوگ تیزی سے اس کو پار کر سکیں گے. اگین کیفیت کیا ہوگی؟ جفی میں ہو جائے گا، میلوں لگ جائیں گے، دن لگیں گے، سال لگیں گے، کیا ہوگا؟ ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. اینڈ وی ڈونٹ گو مچ ڈیپ انٹو دیز تھنگس. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہر ایک کو جہنم میں جانا. ٹھیک ہے. انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب اللہ کس کس کو نجات دیتا ہے؟ نیکوں کو جلدی نجات مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہیں بد ہیں ان کو دیر سے ملتی ہے. آخر میں ہمارے پاس وہ پھر حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا اس بندے کو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کریں گے نا سجدہ اور سفارش کریں گے، تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ جائیے ہر اس بندے کو لے لے جس کے دل میں اسپیک بھی، ایمان کا ایک بالکل ڈاٹ بھی ہے موجود، اس کو نکال لیجیے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جہنم سے نکل جائے گا. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کئی احادیث سے جو ہے نا وہ ملتی ہیں. اللہ رب العزت کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دے گا. ایک جہنمی ہوگا، وہ کہے گا اللہ مجھے جنت دیکھنے تو دے، صرف میں دیکھ لوں، اور میں دور سے دیکھوں گا. جب دور سے دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ تو مالک الملک ہے، ذرا اور قریب کر دے. لمبی حدیث ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی. کرتے کرتے وہ جہاں کیا ہے کہ وہ اللہ سے فرمائش کرتا کرتا جہنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ جنت کے اندر اس کو ٹچ کرنے کی اجازت دے دے، اندر داخل ہونے کی اجازت دے دے. تو اللہ اس کو اجازت دے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ اس کو وہاں پر اللہ مسکرائے گا اور اس کو کہے گا تم یہیں پہ رہو. کیونکہ وجہ یہ جو اس میں یہاں پہ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ یہاں سے جاتا نہیں ہے. سمجھیے بات کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ اور بھی بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے صحابہ کرام کی یہ رائے ہے. اگین چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کتاب و سنت کی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کتاب و سنت سے کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. لہٰذا صحابہ کرام بھی کوشش تھے اس رائے کے دینے میں. بہت سارے صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا جو ہے وہ وجود جب تک ہے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. ویسے تو وہ ایٹرنیٹی والی بات ہے، وہ ایٹرنیٹی کا تو ہم سوچنے لگے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا چیز ہے. لیکن ہماری انسانوں کی ایٹرنیٹی ہو سکتا ہے زمین و آسمان کے قائم ہونے تک ہی ہو.
اور کیا ہے کہ وہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اچھا جناب، اور کئی صحابہ کرام کا اس کے بارے میں ایک اور بھی رائے ہے، اور ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شامل ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ اللہ آخر میں جہنم کو ختم کر دے گا. جب لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا لیں گے اور ان کو ریلائزیشن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد پوائنٹ ہی نہیں ہے انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کیے رکھنے کا. جہنم ختم ہو جائے گی، بس جنت رہ جائے گی. یہ بھی ان کا ایک سوچ ہے. اور ایک میں نے بتایا پوری شریعت کے بارے میں یہ جو تعلیمات سے کیونکہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے. یہی وجہ ہم ایسی باتیں عوام الناس میں نہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں خود بھی نہیں سوچنی چاہیے. تو آئیے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے کہ کیا جسٹ ہے کہ کیا نہیں جسٹ ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کا واسطہ تک تصویر کے بہت چھوٹے سے حصے کے ساتھ ہے. میرے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت عادل ہے، اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، جس نے اپنے غصے کے اوپر اپنی رحمت کو جو ہے وہ حاوی کیا ہے، اور اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں نا، اور اللہ رب العزت کی ذات کی ماہیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہو جانا جو ہے نا، وہ در حقیقت ہے علم ہے. یعنی ہم اس مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آج تو ہم انسان ہیں تو چلے نہیں سمجھ سکتے. آپ کا خیال ہم جنت میں چلے جائیں گے تو سمجھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. جب بھی ہمیں علم کا ایک حصہ دیا جائے گا، کیونکہ جو اللہ رب العزت کا علم کا احاطہ ہے وہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کسی کو اس کی اصل نالج کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں صرف آپ کو گلمپس دکھانا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے پرسپیکٹیو سے کتنی آؤٹ ہے. یہ دیکھیے، میں اور آپ جو ہے نا، آپ کو 2D اور 3Ds کا تو پتہ ہی ہے نا. 2Ds کا اور 3Ds کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو دیکھیے، میں اور آپ بلانگ کرتے ہیں 3Ds سے، تھرڈ ڈائمنشن سے. جو کارٹونز پہلے زمانے میں بنا کرتے تھے، اب تو 3D والے بھی بن رہے ہیں. وہ جو ہے نا وہ 2D والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سائنس سے مراد میتھس اینڈ فزکس 11 ڈائمنشن کا اندازہ لگا چکی ہے. 11 ڈائمنشنس ہیں جن کے اندر وہ والی ڈائمنشنس بھی موجود ہیں جس کے اندر کیا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے مستقبل، حال اور ماضی اکٹھا ہو جاتا ہے. نیوٹن کی وہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی نا، وہ والی. پھر جنات کا دور ہے جس میں جنت اور جہنم ہے. اللہ کے رسول ایک ہی اسٹرپ پہ گئے معراج میں، اس میں ماضی بھی دیکھا ہے، حال بھی دیکھا ہے اور مستقبل بھی دیکھا ہے. کیسے؟ اللہ کا عرش پانی پہ ہے. کون سا پانی؟ ہمیں نہیں پتہ. اسی زمین و آسمان کا پانی. تو اپنے ذہن کو تھکائیے مت. یہی وجہ ہے کہ جو ریلیجیس اسٹڈیز ہیں وہ اس بات پہ انکریج کرتے ہیں فیکٹس کو اتنی حد تک ہی لیجیے جتنی حد تک آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہے. ایک حد سے زیادہ سائنس میں زندگی کھپا دینے کے ساتھ انسان کو ملنا جلنا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکے، الا یہ کہ اللہ اس کو ہمارے تک کر دے. اور زیادہ تر ہمارا دار و مدار جو ہے عمل پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی فقہ عطا فرما دے.